السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ غزوہ احد کی تعلیم جاری ہے، اس کی ہم سفر سے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن ختم ہوگی، جس دن اس کا آخری لیکچر ہوگا، اس میں ایڈیشنل آپ کو بتاتا چلوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی جس دن اس کا آخری لیکچر ہوگا، اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ مبارک ہے، جو قبر مبارک ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی اس کے اندر جو سازشیں ہوئیں، جو مدینہ منورہ کی تاریخ ہے، اس کا تھوڑا سا سمرائز کر کے آپ کے سامنے وہ بھی چیزیں رکھوں گا انشاءاللہ، تاریخی طور پہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس کی بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے، آپ کو مزہ آئے گا وہ سننے میں بھی، کہ کون خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا، کون سے آخری آدمی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، وہ کون سے آخری آدمی ہیں جنہوں نے قبر کی مٹی کو ہاتھ میں پکڑا، وہ کون سے آخری آدمی ہیں جنہوں نے وہاں پر جھاڑو دیا۔ تو وہ بھی بڑا سننے سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مقصد ہے آخر میں جا کے، وہ اس مقصد کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ سیرت النبی کے بارے میں ایک بیان بھی ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے عابد بھائی یا شکاری صاحب یا شاہد بھائی کہ کچھ انشاءاللہ ہم کھانے کا انتظام بھی کریں گے، اور اسی طرح جس طرح ہم نے بگننگ میں دعوت دی تھی نا، ایک ہم اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے تاکہ ان کے سامنے پھر سیرت النبی کا ایک مکمل پرپز رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو غزوہ احد کا جو اب سٹیپ شروع ہو رہا ہے، کل ہم نے جو سٹیپ دیکھا وہ صرف لڑائی تھی، کہ لڑائی ہوئی، شہادتیں ہوئیں، قتال ہوا۔ اب کیا ہوا، یہ بھی قتال کا ہی حصہ ہے لیکن یہ مختلف ہے۔ اس میں مسلمان ریٹریٹ کر رہے تھے، کیونکہ شکست جو ہے وہ تقریباً واضح ہو چکی تھی، اور اب مسلمان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت اس نرغے میں سے نکالنا چاہ رہے تھے۔ اور آپ کو جیسا کہ کل بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر نے بہت بڑا پرابلم کریٹ کر دیا تھا، مسلمان منتشر ہو گئے تھے، مسلمان جو ہے وہ ہمت ہار چکے تھے، اور 10 یا 11 صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصار باندھ کے آپ کی حفاظت فرما رہے تھے، جن میں سے 6 یا 7 شہید ہو گئے، اور باقی تقریباً 2 کے قریب آپ کے پاس بچ گئے۔ تو میں اب آپ کے سامنے وہ ریٹریٹ کا سفر آج شیئر کرتا ہوں کہ وہ ریٹریٹ کیا تھا۔ سارا حادثہ جو یہ ہوا، یہ جو جبل رمات سے نیچے صحابی اترے اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہوا، یہ پلک جھپکتے میں ہوا۔ یہ تھوڑی ہی دیر میں آنن فانن سب یہ جو لمحات گزرے بہت تیزی سے گزرے تھے، کیونکہ ایک دم بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اور یہ جو وقت تھا یہ زیادہ نہیں تھا، یہ تھوڑی دیر میں بہت نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا اس میں۔ اچھا، اب امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ اب اس خبر کے پھیلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ تک پہنچنا ضروری تھی، تاکہ ان کے اندر حوصلہ ڈیولپ ہوتا اور وہ کم از کم ان کو یہ تسلی آ جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی صحابہ نے آپ کی طرف دوڑ لگائی، اور ان کو فکر یہ ہوئی کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کیونکہ قتل کی خبر پہنچی تھی، ہو سکتا ہے آپ زخمی ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے یہ خبر پھیلی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھا، اور 6 انصاری صحابی ساتھ شہید ہو چکے تھے، ساتھ میں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور حضرت سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت ہمت سے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے تھے، اور یہ کس طرح سے حفاظت فرما رہے تھے کہ یہ سامنے اپنے جسم کو پیش کر رہے تھے، اور اس پہ تلوار، تیر، جو ایک ڈھال لے کے آگے رکھ کے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ کہنا آسان ہے اپنی زبان سے، یعنی یہ ہمیں اپنی زبانوں سے کہنا آسان ہے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے یقین کریں وہ رب ہی جانتا ہے کیا کیفیت تھی، اور رب کتنا خوش تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام و اکرام رکھے ہوں گے کہ وہ اللہ کے نبی کی اس طرح حفاظت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب لوگ لوٹ کر واپس آئے آپ کے پاس، تو سب سے پہلے واپس آنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا کہ کون آپ کو جو ہے آپ کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دوڑتے ہوئے آ رہے تھے جیسے کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، یعنی بڑی شوق سے، کہ ان کو خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سلامت ہیں، آپ صحت سے ہیں۔ ان کی یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ملنا ہی ایک بڑی چیز تھی، ایک بڑی نعمت تھی، تو ان کی اس میں کہ آپ علیہ السلام صحیح سلامت ہیں، تو وہ جلدی سے دوڑ رہے تھے۔ جو ہی آپ واپس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے، تو آپ آگے
تو انہوں نے دیکھا کہ آگے طلحہ جو ہیں وہ بچھے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی ہے. یعنی اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا 35 سے 40 زخم تھے، ایک اور رپورٹ میں کہ 60 زخموں کے نشان تھے ان کے ہاتھ پر، ان کے جسم کے مختلف حصوں پر. بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں 2 کڑیاں جو تھیں نا، وہ جو آپ نے اوپر سے ہیلمٹ جسے آپ کہنے لوہے کا تھا وہ پہنا ہوا تھا، تو وہ کڑیاں 2 اس کی جو سمجھ لیں جیسے سریے ہوتے ہیں، وہ آپ کے چہرہ مبارک میں اس جگہ پر ہڈی کے قریب گھس گئے تھے. اسے باہر نکالنا چاہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ خدمت مجھے کرنے دیں. تو انہوں نے بڑے احتیاط اور بڑے آرام سے انہیں یہاں سے نکالا اور آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا. کوشش ان کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور آخر کار وہ نکل گئی اور آپ کا نچلا دانت بھی گر گیا. اچھا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ یہ دانت گرنے کی خبر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اپنے سارے دانت گرا لیے. یہ خبر درست نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، یہ ایسے مشہور کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دوسری کھینچنی چاہی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے. جیسے دیکھیں یہ صحابہ کی کتنی محبت تھی کہ وہ آگے بڑھتے تھے کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے یہ کام کرنے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں سنبھالا. ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے. تہذیب تاریخ دمشق میں ہے کہ ہم ان کے پاس بعض گڑھوں میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ انہیں نیزے، تیر اور تلوار کے کم و بیش 60 زخم لگے تھے اور ان کی انگلی کٹ گئی تھی. ہم نے کسی قدر ان کا حال درست کیا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جانبازی اور بے جگری سے کام لیا. اچھا، اب ایک جماعت آ پہنچی آپ کے پاس صحابہ کی. وہ کون تھے؟ ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد، ام عمارہ، اور اس کے بعد قتادہ بن نعمان، عمر بن خطاب، حاتب بن ابی بلتہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ جماعت فوراً آپ کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے کیا کر لیا، آپ کے ارد گرد انہوں نے حصار باندھ لیا کہ وہ اب آپ کو اس سے محفوظ مقام کی طرف لے جانا چاہیں. اچھا، اب اسی دوران نا مشرکین نے اپنا دباؤ بڑھا دیا. وہاں پہ ایک گڑھا کھودا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے تھے. اس گڑھے میں گرنے سے آپ کے گھٹنوں کو جو ہے وہ موچ آ گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ مبارک جو ہے تھاما اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی زخموں سے چھوٹتے اور آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے ہو سکے. یعنی وہاں پہ ایک گڑھا کھودا تھا، ابو عامر تھا، فاسق آدمی تھا، اس نے شرارت کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے تھے. اچھا، یہ جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہم تو بڑے آرام سے میں بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ بھی آرام سے سن رہے ہیں. یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات پیش آنا واقعی یہ بڑے دردناک باتیں ہیں. اصل میں ہمارے دلوں میں وہ جو جسے کہتے ہیں نا سپارک اس طرح سے نہیں ہے، تو ہم بیان کرتے ہوئے ہمارے دل ہلتے نہیں ہیں. یقین کریں کوئی علماء تو ایسے ہیں وہ بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ یہ باتیں اپنے منہ سے کہہ ہی نہیں سکتے. ان کی آنکھیں قابو سے باہر ہو جاتی ہیں کہ ان کا دل اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال لے کر آگے سینے کو سامنے کھڑے ہو گئے کہ تیروں کو اپنے سینے پر لیں. یعنی یہ صحابہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی. پھر میں بات وہی دہرا دوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ڈرپوک تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ڈرپوک تھے. صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، خود آگے پیش ہوئے. وہ تو حکم کا انتظار کرتے تھے کہ آپ حکم کیجئے. صحابہ نے تو آپ سے کھل کے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی جاؤ اور تم اور تمہارا رب لڑے. ہم وہ نہیں کہیں گے، ہم تو آپ کے سامنے سے بھی ہوں گے، دائیں سے بھی ہوں گے، پیچھے سے بھی ہوں گے، بائیں سے بھی ہوں گے، ہر طرح سے حفاظت کریں گے. اس سے بڑی اور کیا نشانی ہے کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے. حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے عتبہ بن وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا. انہوں نے جا کے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا اور
وہ وہاں پہ یعنی اس کو قتل کر دیا۔ آگے اصل میں بیچ میں سر شارٹ کر رہا ہوں آپ کچھ کے چند واقعات کو آپ کے سامنے رہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑائی لڑتے لڑتے چوٹ کھائی انہوں نے، اور اس سے وہ لنگڑے ہو گئے اور ان کا سامنے کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا، یہ ان کے بارے میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ خون کیسے صاف کیا؟ خون چوس کر صاف کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بھئی آپ اسے تھوک دیں، انہوں نے کہا میں تو ہرگز نہیں تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ انہیں دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ ایک خاتون صحابیہ نے ادا کیا، ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمعہ کے سامنے اڑ گئیں۔ ابن قمعہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمعہ کو اپنی تلوار کی کئی ضرب لگائیں، لیکن کم وقت 2 زریں پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑتے بڑھتے 12 زخم کھائے، یعنی انہوں نے بھی 12 زخم کھائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آ کر مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام پھیلایا، بلکہ وہاں پہ مقری کے نام سے یعنی استاد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ تو صحابہ کی وہ باتیں ہیں ساری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اب جو ہے نکالنا امپورٹنٹ تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی، وہاں پر موجود باقی صحابہ نے بھی بے مثال جاں بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کی جانب راستہ بنائیں۔ اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اب ریٹریٹ تھا تو کسی طرح سیف لوکیشن پہ پہنچنا تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ مختصر کے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نرغے میں سے نکل گئے اور ایک گھاٹی کی طرف جو احد کے پاس ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کوئی گیا یا نہیں گیا، لیکن بہرحال وہاں پہ ایک گھاٹی ہے، تو اس گھاٹی کی طرف تمام جو ہے وہ چلے گئے۔ ابی بن خلف کا وہ بھی وہاں پہ اسی دوران قتل کر دیا گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی، آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہری زرہیں پہن رکھی تھیں، تو پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے، اس طرح آپ چٹان پر پہنچے۔ آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ یہ وہی طلحہ ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں، 70 زخم خود کو لگے ہوئے ہیں، ہاتھ شل ہو چکا ہے، اس کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں۔ تو یعنی وہ اس قدر محبت تھی ان کو، اس قدر وہ جان سے پیارا رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مشرکین نے اس دوران آخری حملہ کیا، بہرحال اس آخری حملے کے دوران بھی کچھ ان کا بن نہیں سکا، تو مسلمان جو تھے وہ محفوظ اس چٹان کی طرف آ گئے۔ اچھا، اب یہ ہوا، یہ اس دوران شہداء کا مسئلہ کیا گیا۔ مسئلہ کرنا ہوتا ہے کہ چہرے بگاڑ دینا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، عضو تناسل کاٹ دینا، جسم کے کسی اعضاء کو نقصان پہنچانا۔ تو اس دوران اسی میں ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جو ہے وہ چاک کیا، اسے باہر نکالا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی اسے چبایا بھی، لیکن میں نے جیسے کہ آپ سے شیئر کیا تھا اس کی تحقیق کے، وہاں پہ لکھا ہوا کہ چبایا نہیں تھا لیکن نکالا ضرور تھا۔ اور اس کے بعد مسئلہ جو تھا، دیکھیں گردن کاٹ دینا مسئلہ میں نہیں آتا، کیونکہ مسلمانوں کو سختی سے منع ہے کہ وہ جب قتل کر دیں تو پھر وہ لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ گردن کاٹ دینا بے حرمتی میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بے حرمتی کیا ہے؟ اعضاء کو کاٹنا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، چہرہ بگاڑ دینا، تو یہ کام جو ہے مسلمانوں کو کرنا بھی منع ہے، اور یہ کام کفار بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں وہاں پہ تذکرہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ واپس جا رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ کیا گیا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن مجھے ناپسند بھی نہیں ہے، یعنی جو کیا گیا مجھے وہ ناپسند بھی نہیں، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا، میں نے اپنے بندوں کو یہ کام کرنے کو نہیں کہا۔ بہرحال گھاٹی کے پاس آ گئے، اب گھاٹی کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پا لیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال وہ ایک پتھر کا بنا ہوا تھا جس میں وہ پانی بھر کے رہا، یعنی وہ ایک گھڑی ہوئی چیز تھی جو بھی تھی، اس کے اندر انہوں نے پانی ڈالا اور وہ پانی لے کر آئے جس میں زیادہ پانی آ سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا، آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کیے، اس لیے آپ نے نہ پیا، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا، اسے سر پر بھی ڈالا۔ اس حالت میں آپ فرما رہے تھے
اس شخص پر اللہ کا غضب ہو جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون آلود کیا۔ حضرت سحر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بہا رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی سے خون جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی پانی گرنے سے خون مزید جاری ہو رہا ہے، زخم کھل رہا ہے، تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا، یعنی وہ چٹائی جلائی اس کے راکھ بنا کے تو وہ آپ کے چپکا دی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں یہ اسباب اپنائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو تو یہ زخم رک، نہیں، آپ نے اسباب اپنائے ہیں۔ میں کل ایک عالم صاحب کی بات سن رہا تھا، جس بھی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں ہو سکتا ہے آپ جانتے ہوں کہ جی وہ فلاں آدمی نے اس کے تیر لگ گیا اور تیر نکالنا تھا تو اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم تیر نکال دینا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب لغو باتیں ہیں، ایسی کوئی، وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بھی بہتر تھی کہ اسے تیر نکالا اور پتہ نہیں چلا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ تو بچوں کی رونے کی آوازیں بھی سن لیتے تھے، آپ تو پیچھے نمازیوں کے آنے والے بندوں کی چپلوں کی آوازیں بھی سن لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ تو جس کے تیر لگا وہ اتنا محو ہو گیا نماز میں کہ تیر نکال دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب لغو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاجک سمجھنی ہے، کچھ لاجکس بھی موجود ہیں کہ کیا ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جن کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر چلی گئیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی کہ آپ جناب آپ کو سائیڈ میں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، جبکہ نمازوں میں آپ کی یہ تک بھی ملتا ہے کہ آپ کن نکھیوں سے دیکھ بھی لیتے تھے، یہ بھی ملتا ہے کہ آپ دروازہ کھول دیتے تھے اور پھر نماز میں رہتے تھے، تو اور نبی سے بہتر نماز کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جہاں بھی لکھی ہیں یہ باتیں، بہرحال ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ جو بات ہمارے سامنے آئے وہ لاجیکل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ ایک عالم صاحب کی، آپ اگر میرا فیس بک میرا آئی ڈی فالو کر رہے ہیں یعنی میرا پرسنل، تو اس پہ میں نے یہ شیئر بھی کیا تھا، تو آپ وہاں پہ اس کو سن سکتے ہیں۔ میں کوئی بھی نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا، اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ خود سن لیجئے گا، 10-25 منٹ کا کلپ ہے وہ، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے یعنی ایکسٹریکٹ آؤٹ کی ہیں کہ یار یہ باتوں کو سمجھو بیٹھ کے، ایسے صرف سنی سنائی پہ معاملہ نہیں چلاؤ۔ کتنے منٹ رہ گئے جی؟ 10 منٹ ہے۔ اچھا، بہرحال اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس وقت تو وہ کافر تھے لیکن چونکہ وہ صحابی بن چکے تو اس لیے ہمیں ان کا نام جو ہے وہ احترام سے لینا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب وہ باتیں کر رہے ہیں، مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند ہوا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس جواب دینے سے منع فرمایا تھا کہ اس کو جواب نہ دیا جائے۔ ابو سفیان نے ان 3 کے سوا کسی کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی 3 کے ذریعے ہے۔ آپ غور کریں، یہ 3 شخصیتیں انتہائی اہم تھیں اسلام کے لیے، اس لیے اس نے باقی کسی صحابی کا نہیں پوچھا، اس نے ان 3 کا پوچھا کہ یہ 3 لوگ ہیں جو اسلام کے، اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو اسلام نکل گیا تھا، اسلام ہاتھ سے چلا گیا تھا، اسلام کی باغ ڈور ختم ہو جانی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہادری دکھائی اس 2 سالہ دور میں جو آپ کو ملا، کبھی آپ کو مطلب آپ کو دل کرے تو ان کی سیرت پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح کے ان کے احکامات تھے، کس طرح کے انہوں نے اسلوب اپنائے کہ وہ ان کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا بہادر ہوں فیصلے کرنے میں، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سمجھدار آدمی کوئی نہیں ہے، کہ جب وہ زید بن حارث کا قافلہ بھیجنا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کو روک لیں، وجوہات پیش کر رہے ہیں، ہم کمزور ہو چکے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے، جس کا خروج ہو کر دیا ہے وہ جائے گا، پیچھے بھلے جو مرضی ہو جائے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر مدینہ میں امہات المومنین کی ٹانگیں کتے نوچیں پھر بھی میں مرتدوں سے جنگ لڑوں گا، بھلے مدینہ خالی ہو جائے۔ تو ان کے یہ فیصلے بڑے حکمت والے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کے یہ فیصلے کتنے قیمتی تھے۔ بہرحال اس کے بعد یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھا جب جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے کہا کہ چلو ان تینوں سے خلاصی ہوئی، جان چھوٹی۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر پھر وہ قابو نہ پا سکے، انہوں نے جواب دیا، بولے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا،
اعلو حبل یعنی حبل بلند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں، تمہارا مولا نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن، جنگ بدر کے بدلے کا دن ہے اور لڑائی ڈول ہے. یعنی لڑائی ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے، جیسے پانی کا ڈول جھولتا ہے نا، تو لڑائی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے، اور وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمعہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو. اس کے بعد انہوں نے جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ اگلے سال پھر بدر میں لڑائی دوبارہ ہوگی، بدر کا مقام جو ہے طے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی. تو یہاں پہ ایک اگلی جنگ کا بھی جو ہے وہ طے کر دیا گیا تھا کہ اگلی جنگ بھی ہوگی، پھر تیاری کر کے آنا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حکم دیا کہ آپ ان کے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ یہ جا رہے ہیں کیا کرتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ اگر دیکھو کہ انہوں نے سامان یعنی گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہیں تو ارادہ مدینے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر علی رضی اللہ عنہ نے آ کے بتایا کہ ان کا جو ہے ارادہ مکہ کی طرف ہے، کیونکہ گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں. تو یہ تو رہا. اب وہ ریٹریٹ دیکھیں، جنگ احد کتنے حصوں میں چل رہی؟ پہلا حصہ ہم نے دیکھا تیاری وجوہات، دوسرا حصہ دیکھا قتال، تیسرا حصہ جو مسلمانوں نے ریٹریٹ کیا. اب اس کا فائنل چوتھا حصہ ہے جو ہم انشاءاللہ 2 دن کے بعد کریں گے. وہ چوتھا حصہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر پھر بعد میں شہیدوں کا معاملہ کہ ان کو دفنایا کیسے، اس میں سے پھر حکمتیں کیا نکلیں اور صحابہ کون کون سے دفنائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسلوب اپنایا، کون کون شہید ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جو ہے وہ افسوس ہوا، مدینہ واپسی ہوئی، وہ پوری انشاءاللہ ہم تو انشاءاللہ غزوہ احد جو ہے وہ اس لیکچر میں مکمل ہو جائے گا. الحمدللہ ہم آرام سے جا رہے ہیں اور امید ہے مزید 9 یا 10 لیکچر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں آسانی فرما ہمارے لیے. بات وہی ہے کہ صحابہ کی جو قربان، اب دیکھیں اس میں سب ہمارے سامنے کیا آ رہی ہیں چیزیں. جب سے ہم غزوے پڑھ رہے ہیں تو تذکرہ کن کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیڈ تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کون دے رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ مارے کون کھا رہے ہیں؟ زخم کون برداشت کر رہے ہیں؟ صحابہ. اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ غور کریں کہ جو مکی ٹائم ہے نا سارا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں پوری سیرت میں ہیں، لیکن وہاں پہ زیادہ تکلیفیں آپ نے پرسنلی اٹھائی ہیں، یعنی آپ نے بالکل اکیلے بھی فرنٹ سے لیڈ کیا. یہاں پھر آ کے صحابہ شہید ہونے شروع ہوئے. یہاں پہ صحابہ نے وہ جوہر دکھائے لڑائی کے، وہ یعنی بہادری کے انہوں نے مثالیں قائم کی کہ آج بھی ہم یعنی سوچنے پہ مجھے یار یہ بھی پاسبل ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یار یوں بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی یوں بھی کر سکتا ہے. تو بھائیو صحابہ کی جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا وہ بہت عظیم ہے. صحابہ اس امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ دل تھے جن کا اللہ نے امتحان لے کے تقوی کے لیے چن لیا تھا کہ یہ اس قابل تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے جائیں. تو ان میں وہ ایک بات مشہور ہے نا، الف ابو بکر کے الف سے لے کے علی کے یا تک تمام صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، تمام صحابہ ستارے ہیں. ہم تو ان میں سب کی برابر قدر کرتے ہیں، ہم کسی کو کوئی اوپر نیچے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی بچائے کہ ہم غلطی سے بھی ان کے بارے میں کوئی بات کر جائیں، ورنہ ایمان بھی جائے گا اور آخرت بھی خراب ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو ان کے احترام اور عزت واجب ہو جاتی ہے نا. آپ نے فرمایا تھا سب سے اچھا دور وہ دور ہے جو میرے بعد آنے والا ہے، پھر جو اس کے بعد آنے والا ہے، پھر جو اس کے بعد آنے والا ہے، پھر اس کے بعد معاملات خراب ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوا. تو پہلی 200-250 صدیاں اچھی گزری ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں صورتحال بگڑتی کہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا،
یا اللہ ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں ان کی جو محبت ہے اس کو بڑھا دے، ہمیں ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو اور ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔